آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلم۔ تعلم کا مطلب ہے سیکھنا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ لرننگ استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں اس کے لیے لفظ آموزش استعمال ہوتا ہے۔ آموزش آموختن یا آموزیدن سے وضع کیا گیا ہے اور لرننگ ٹو لرن سیکھنا، اور عربی میں علم سے ماخوذ لفظ تعلم۔ ان سب صورتوں میں انسان سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہے، اور اپنے اسکول اور کالج سے سیکھتا ہے۔ جو بھی سچویشن ہو، ہر صورت میں جب انسان سیکھتا ہے تو اس کو تعلم کہتے ہیں۔ وہ اسکول میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کو بھی تعلم کہتے ہیں، گلی محلوں میں جو سیکھتا ہے وہ بھی تعلم کہلاتا ہے، اور مساجد میں مذہبی اداروں میں جو وہ سیکھتا ہے، کھیل کے میدان میں سیکھتا ہے، وہ بھی تعلم ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ تمام تبدیلیاں جو انسان کے اندر واقع ہوتی ہیں وہ مستقل اور پائیدار ہوں۔ کچھ وقتی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ تبدیلیاں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں جس کو ہم تعلم کہتے ہیں۔ ہم جب اسکول میں پہلی کلاسوں میں بچے داخل ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں الفابیٹس، وہ گنتی سیکھتے ہیں، وہ کچھ اور مہارتیں سیکھتے ہیں، ایسی مہارتیں جس سے ان کی زبان ترقی کرتی ہے، اور پھر ساری زندگی اس کو بھول نہیں سکتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بچپن میں سائیکل چلانا سیکھا ہوگا، پہلے گرے ہوں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ بیٹھے ہوں گے، توازن بگڑا ہوگا، پھر گرے ہوں گے، پھر توازن بگڑا ہوگا، پھر گرے ہوں گے، اور پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ پیڈل پر پاؤں رکھ کر دبانا، پھر گر جانا، پھر بیلنس کرنا، اپنے آپ کو متوازن کرنا، وزن برابر کرنا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو سیکھنا شروع ہو گئے، اور جتنی پھر پریکٹس کرتے، جتنی بار بار چلاتے تو اس سے ہماری مہارت بڑھتی جاتی۔ اب ہم ساری زندگی اس چیز کو بھول نہیں سکتے، ہم سائیکل چلانا بھول نہیں سکتے۔ انسان کے اعضاء اللہ صحیح سلامت رکھے تو ہم اس چیز کو بھول نہیں سکتے۔ اس کو تعلم کہتے ہیں کہ ایک ایسی تبدیلی جو پائیدار ہے اور مستقل ہے اور انسان کے مزاج میں واقع ہو گئی ہے، اس کو ہم تعلم کہیں گے۔ اب اس کے بارے میں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کو ہم جسمانی تبدیلیاں کہتے ہیں، جس پر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ وہ تبدیلی خوراک زیادہ کھائیں، کم کھائیں، اس کو ہم بیالوجیکل تبدیلی کہتے ہیں، بیالوجیکل چینج، جسمانی تبدیلیاں کہتے ہیں، جو تعلم کے زمرے میں نہیں آتی۔ ہاں، لیکن یہ تبدیلیاں انسان کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ مثلا 1 سال کا بچہ چل نہیں سکتا، لیکن جیسے وہ 1 سال کا ہو جائے گا تو وہ چلنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اب جب اس کو ہم چلانا شروع کریں گے تو اس بچے کی نسبت جلدی چلنا شروع ہو جائے گا، جس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اسی طریقے سے اگر ہم جسمانی تبدیلیوں کو مد نظر رکھیں گے تو وقت کے ساتھ اس کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم ان تبدیلیوں کو جو اسکول، کالج، معاشرے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جس سے ہمارے سابقہ علم میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کی جگہ نیا علم آ جاتا ہے، تو اس تبدیلی کو ہم اہم گردانتے ہیں، اور اسی موضوع پر ہم آج کے لیکچر میں بات کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بارے میں مختلف ماہرین اور مفکرین نے کون کون سی جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بی ایف اسکینر کی۔ بی ایف اسکینر کہتا ہے کہ تعلم کردار میں ایسی تبدیلی ہے جو سابقہ کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد نئے خیالات، احساسات اور خواہشات حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا روزمرہ کا جو بھی عمل ہے وہ سابقہ تجربات کی بنیاد پر ہی آگے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اسی کو بی ایف اسکینر کہتا ہے کہ تعلم کردار میں ایسی تبدیلی ہے جو سابقہ کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد نئے خیالات، احساسات اور خواہشات حاصل کرتا ہے۔ واٹمین کہتا ہے تعلم انسانی کردار، انسانی زندگی میں مستقل تبدیلی ہے جو تجربے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ انسان کی ساری زندگی تجربات کے گرد ہی گھومتی ہے، اور ان میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسی کو ہم تعلم کہتے ہیں۔ لیکن وہ تبدیلی کون سی ہونی چاہیے؟ مستقل قسم کی تبدیلی کو ہم کہیں گے۔
اب آگے اور بہت ساری تعریفیں ہیں، جس میں ایک میں کرون بیک کے نزدیک تعلم کردار کی وہ تبدیلی ہے جو تجربے کے نتیجے میں حاصل ہے۔ کرون بیک کہتے ہیں تعلم کردار کی وہ تبدیلی ہے تو جو تجربے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ ایل ٹی کرو کہتے ہیں آموزش یعنی تعلم فرد کے کردار میں ایک مستقل ترقی پذیر تبدیلی ہے۔ مستقل ترقی پذیر تبدیلی، اب دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مستقل اور ترقی پذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جاری ہے، رک نہیں گئی، مسلسل جاری ہے۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے اس کے پاس علم کم تھا، اور جب اس کے پاس علم زیادہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب سابقہ علم سے بڑھ گیا ہے۔ سابقہ علم کے اور آج کے دور میں اس میں کافی فرق ہے، جس کو آپ گریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان چھوٹی کلاس میں ہے تو اس کا تھوڑا علم ہوتا ہے، جب بڑی کلاس میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے پاس زیادہ علم آتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اعلیٰ اور کلاسوں میں جاتا ہے تو اس کے پاس علم بڑھتا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تبدیلی مستقل ہے، اس کو صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اسی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مزید علم جو ہے اس کو مل رہا ہے، مزید تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، لیکن وہ مستقل ہیں جو اس کو آگے مدد دے رہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جب ہم اور دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں عبدالحی علوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں تعلم کردار کی ایسی تبدیلی کا نام ہے جو بلیدگی سے نہیں بلکہ انسان کے ذاتی تجربوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ بلیدگی وہی جسمانی نشوونما، ٹھیک ہے، اور تجربے جو ہیں جو انسان کو عملی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے مختلف ماحول میں مختلف چیزیں سیکھنے کا، تو تجربات جو ہیں اس کو وہ تبدیلی قرار دیتے ہیں، اس کو یہ تعلم قرار دیتے ہیں۔ بالغگی یعنی کہ قدرتی جسمانی نشوونما کو وہ تعلم نہیں کہتے۔ اب اسی طریقے سے عبدالرؤف ہیں، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب نے اپنی کتاب جدید نفسیات میں لکھا ہے، تجربے اور تربیت سے انسانی فکر و کردار میں مختلف اور متنوع تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ مختلف اور متنوع یعنی کہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں ورائٹی ہوتی ہے، تب اس کے تغیرات مطلب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ تغیر یعنی تبدیلی انسان میں عادات و اطوار، میلانات و رجحانات، مہارت و کمال، عمل و ہنر، سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تغیرات کے پیدا ہونے کے عمل کو تعلم کہتے ہیں، یعنی کہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، یعنی تبدیلی جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جس کے اندر وہ مستقل تبدیلی ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کو سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، مہارت پیدا ہوتی ہے، سابقہ تجربات سے مدد ملتی ہے، اور پھر وہ مہارت اور کمال کے لیول پر پہنچتا ہے۔ یہ سارے کا سارا تعلم کے نتیجے میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان تعریفوں سے اگر ہم غور فرمائیں تو ان میں سے ہر ایک میں تجربے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب تک فرد کسی تجربے سے دوچار نہ ہو، اسے تعلم حاصل نہیں ہو۔ جب تک فرد خود کرے، اس پر کوئی چیز وارد ہو، کوئی محیط اس پر وارد ہو، یا وہ فرد خود کوئی کام کرے، کوئی ایکٹیویٹی کرے، تو اس کو ہم تجربہ کہیں گے۔ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے وہ تجربہ ہی ہوتا ہے۔ وہ خود کو اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے یا وہ اس کے اندر خاموش کردار ادا کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں وہ تجربہ ہی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے سابقہ اور موجودہ علم میں فرق پیدا ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو علم حاصل ہوگا۔ اگر یہ مستقل ہو جائے اور ساری زندگی کا حصہ بن جائے اور اس کو فائدہ ہو، تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ تعلم کہیں گے۔ اگر خوشگوار تجربہ ہوگا تو اس کو بار بار دہرائے گا، اور اگر ناخوشگوار تجربہ ہوگا تو اس کو وہ چھوڑ دے گا۔ جس سے ایک آدمی چوری کرتا ہے، اگر وہ ایک دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کسی نہیں پکڑا تو بار بار کرے گا۔ اگر اس نے بار بار چوری کی ٹھیک ہے تو تب بھی نہیں پکڑا، خوش ہوگا۔ جب ایک دفعہ پکڑا جائے گا اور اس کو مار پٹائی ہوگی اور اس کو جیل ہو جائے گی تو پھر وہ برا محسوس کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ دوبارہ وہ کام کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم بھی جو کام بار بار کرتے ہیں اور اس کی خوشگواریت محسوس کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو وہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور پھر وہ ہم ساری زندگی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی یاد رکھنے کا نام، تبدیلی کا نام ہی تعلم ہے۔ اسی یادگار، اسی بات کی ہم آج کا لیکچر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔